السلام علیکم ناظرین، آج ہماری منزل اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا بغداد الجدید کیمپس ہے۔ ویلکم ٹو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور۔ آج ہم ایک ایسے ہی شخص کو ملنے جا رہے ہیں جس نے ایک خواب دیکھا اور اللہ سے دعا کی کہ انہیں زندگی میں استقامت عطا کرے کہ وہ اپنے خواب کو تکمیل ہوتے دیکھ سکیں۔ انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں 2 بار کسی جنرل یونیورسٹی کا وائس چانسلر بننے کا موقع ملا۔ خواب ہے تو سر یہ خواب ہم چل کے دیکھتے بھی، اس کی تعمیر بھی دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ سر۔ نو کلاس روم نیچے اور 9 اوپر، 18 کلاس روم یہ ایڈ ہے، 60 کلاس رومس، اور ہر کلاس روم میں تقریباً 60 اسٹوڈنٹس جی میکسیمم، تو 3600 اسٹوڈنٹس، ماشاء اللہ، جو کہ تقریباً اگر 3 سے 4 شفٹس ہفتے بھر میں چلتی ہیں تو تقریباً یہ 10 to 12,000 اسٹوڈنٹس کو یہ اکاموڈیٹ کر سکتا ہے۔ تو ہم فیکلٹی آف کمپیوٹنگ پوری یہاں شفٹ کر رہے ہیں اسپرنگ سے۔ اب یہ 10 سے تقریباً 25,000 اسکوائر فٹ پہ چلی گئی ہے۔ ایک اسپیشل اس کے اوپر چھت ڈل رہی ہے، جس کو اسٹیل اسٹرکچر سے جو بہت اچھے انجینئرنگ ڈیزائنس ہم نے کرائی، اور اس کے اندر پھر وہ اسٹین گلاس اور فائبر گلاس اور اس طرح مکس کر کے ملٹی پرپز ہو جائے گا، یہ کور ہو جائے گا تو بہت خوبصورت ہو جائے گا۔ کھاکڑا آرٹ گیلری ہے جس کا افتتاح ہم نے 2019 میں گورنر صاحب سے کرایا تھا۔ یہ جب میں آیا تھا تو اس پہ 50% کام ہوا تھا، باقی رکا ہوا تھا، یہ کمپلیٹ کرائی تھی۔ اوور آل جو ہماری انرجی کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کا ایک پارٹ ہے، اور ہم اس کو بھی ایکسپینڈ کریں گے۔ انورٹر سے آ رہی ہے، ٹرانسفارمر سے اسٹیپ اپ ہو رہی ہے، اسٹیپ اپ ہو کے یہ جو ہماری گرڈ لائن ہے نا اس میں جا رہی ہے، اس طرح کیمپس کو مل رہی ہے۔ ان کے پاس سافٹ ویئر ہے جس سے یہ آپ کو دیکھ کے بتا سکیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا جنریٹ ہو رہا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو جنک یارڈ تھی پورا کیمپس کا۔ یہاں پہ ان کو فری ورک اسپیس، نیٹ ورکنگ اپرچونیٹیز، منتھلی اسٹائپنڈ، لیگل گائیڈنس، بزنس ڈیولپمنٹ ماڈلز ان کو وہ یہاں پہ بناتے ہیں اور اس کو جو ہے مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں۔ ایک نیا سیٹ اپ کر رہے ہیں آئی یو بی کا جو ڈسٹینس لرننگ پروگرام ہے، ان اساتذہ کی ویڈیو کی ریکارڈنگ یہاں پر کی جائیں گی۔ This is University College of Nursing, and this is the first project in general category university across Pakistan. So this is an initiative that have been taken under the kind leadership of Professor Dr. ماشاء Sir. And then to be it's again an honor for us کہ ہمیں پاکستان نرسنگ کونسل نے فرسٹ گو میں 75 سیٹس دیے تھے۔ ہم جو نرسز کو یہاں پہ کرافٹ کریں گے دیٹ وڈ بی ناٹ اونلی نیشنل ان کی ریکگنیشن۔ تو 2-4 رومز وغیرہ دکھا دیں، ٹپیکل آفس، ٹپیکل کلاس روم دکھا دیں۔ جی شور سر۔ جتنے بھی ڈیولپمنٹ مینول اور یوزر مینول سارے ان کے اوپر کام کریں، ویڈیو ٹیوٹوریلس پہ کام کریں، تو یہ ایک ٹیم ہم نے سیپریٹ کی ہے جو کہ پروڈکٹ کی بلڈنگ کے اوپر سارا کام کرے گی۔ میرے والد قاضی محبوب الحق ہیں، والدہ شاہدہ محبوب ہیں۔ پہلے 25 سال اس میں بہت ڈومیننٹ رول رہا ہے ان قربانیوں کا جو میرے والدین نے اپنے زیور بیچ کے، گاڑیاں بیچ کے، اپنا گھر بیچ کے ہمیں پڑھایا، ہماری خوشی کو اپنی خوشی پر مقدم رکھا۔ میں پیدا ہوا تھا کراچی میں، پاکستان ایئر فورس بیس کورنگی کریک میں۔ 8th 9th اور 10th کیڈٹ کالج پٹارو سے کیا، تو میں نے انٹرمیڈیٹ PAF ڈگری کالج پشاور سے کیا۔ 1988 میں پڑھنے کے لیے امریکہ چلا گیا۔ پہلے میں نے امریکہ میں بیچلرز کیا الیکٹریکل انجینئرنگ میں،
پھر ماسٹرز کیا مئی 1988 سے تقریباً مئی 1996 تک میں امریکہ میں رہا. جب میں نے 2001 میں پی ایچ ڈی کا آغاز کیا تو حقیقتاً یہ ہے کہ میں نے اپنے لیے ایک مشکل راستے کا انتخاب کیا. اس طرح کے ریکوائرمنٹس ایون امریکہ میں یونیورسٹیز میں نہیں ہوتی کہ وہاں بھی جو ٹف سسٹم تھا اس سے گزرنا پڑا اور یہاں بھی جو ٹف سسٹم تھا. پہلے لائبریری میں جاب شروع کی, انجینئرنگ کمپنیز میں ڈفرینٹ جابس کی, یونیورسٹی کے اندر ریسرچ اسسٹنٹ کا کام کیا, ہائی ٹیک لیب میں کام کیا. 1988 کے اینڈ سے میرا پروفیشنل ورکنگ کیریئر سٹارٹ ہوا. جذبہ یہ تھا کہ میں نے اکیڈیمیا میں جانا کہ یہ سب سے بہترین پروفیشن ہے, تو پھر میں نے یہاں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر سٹارٹ کیا اور پھر اپنا اکیڈیمک کیریئر پاکستان میں بنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین, زندگی احساسات اور جذبات کا فروش ہوا کرتی ہے, اور تعلیم, تدریس اور تحقیق یہ زندگی کو خوبصورت آہنگ دیا کرتی ہے. الحمدللہ اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور کو آج ایک ایسی سربراہی, ایک ایسی سرپرستی, ایک ایسی قیادت میسر آئی ہے کہ جس سے تمام تینوں شعبوں کے درمیان ایک ہم آہنگی بھی ہوئی ہے, اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ سب اعتماد اور جرت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور جب بھی کہیں بھی اگر یہ فضا قائم ہو جائے تو کسی بھی ادارے کے لیے یہ سب سے بڑا اعزاز ہوا کرتا ہے. آج ہم موجود ہیں انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کے پاس. میرے ساتھ آج ٹیم میں موجود ہیں سر مدثر مقبول اور حمزہ سعید, اور بیہائنڈ دا کیمرہ اسامہ شہزاد, عبد المعیز اور عبد الصمد, اور بہت سارے ٹیم ممبرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. میری خواہش ہے کہ میں یہ انٹرو دینے کے بعد جو مائک ہے, جو سوالات ہیں ہمارے ان نوجوان ذہنوں میں, میں ان کو تھما دوں. میری مراد ہے حمزہ سعید اور مدثر مقبول سے. جی تھینک یو سو مچ سر. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور امید ہے کہ یہ جو طلباء کے خاص طور پر سوالات ہوتے ہیں میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے وہی سوالات آپ سے پوچھنا چاہوں گا اور ان کے حوالے سے آپ کی رائے لوں گا. آج جو بھی ایک ریولیوشنری ایرا سے گزر رہی ہے, انشاءاللہ یہ آگے بھی ایسے ہی بڑھتی رہے گی. اس کے متعلق آپ سے سوالات کریں گے سر, اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے بعد بہت سارے جو کویسچنز ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے, خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے. بالکل, آپ نے جن ٹاپکس کو سبجیکٹ بنایا ہے آج کی اس ڈسکشن کا, میں سمجھتا ہوں وہ انتہائی اہم ہے, اور ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ان ٹاپکس کی وہ ہم سب کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے. جو ہمارا بنیادی فلسفہ ہے کہ کوئی بھی چیلنج جو ہے وہ انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کے سامنے بڑا نہیں ہوتا. آپ کے آباء و اجداد کا قیام پاکستان میں براہ راست کردار ہے, اور ایون کہ قائد پاکستان بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ آپ کے نانا جان جو ہے انہوں نے براہ راست قیام پاکستان میں اور تحریک پاکستان میں انہوں نے رول ادا کیا. سر اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا ضرور. جی, یہ ایک ایسا پہلو ہے جس کے بارے میں بتاتے ہوئے مجھے فخر بھی ہوتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں میرا اپنا کوئی کمال ہو. فخر اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے خاندان میں مجھے آنکھ کھولنے کی توفیق دی جو ایک عرصے سے جو قوم اور ملت ہے اس کے مستقبل کے لیے کام کرتا رہا. یہ خوش نصیبی ہے, لیکن اس سے مجھے کوئی برتری نہیں حاصل ہوتی. اس سے میری ذمہ داری ضرور بڑھ جاتی ہے کہ اگر کوئی اچھی صفت آپ کے آباء و اجداد میں ہے اور آپ اس کی بنیاد پہ اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک موٹیویشنل فیکٹر ہے. لیکن کبھی بھی آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ آپ کا کوئی پریولیج ہے یا انٹائٹلمنٹ ہے کہ آپ دوسروں سے کسی طرح بہتر ہو گئے. آپ نسٹ کے پہلے پی ایچ ڈی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پاکستان نیوی کے لیے ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا. آپ کی کاوشوں کے نتیجے میں آپ کو تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا. تمغہ امتیاز ریسیو کرتے ہوئے آپ کے احساسات کیا تھے, ہم یہ جاننا چاہیں گے. سن 2009 میں ایک اسپیشل اسائنمنٹ کی مجھے ریکویسٹ آئی جس کو میں نے بلا تعامل ایکسیپٹ کر لیا, اور میں نے کچھ ڈیمانڈ نہیں کیا کہ مجھ سے کوئی ریٹن میں درخواست کی جائے, بلکہ میں نے کہا بالکل میں اس پہ کام کروں گا. مجھے تقریباً 3 ہفتے دن رات محنت کرنا پڑی, اور میں نے جو ڈیزائرڈ سولوشن تھا وہ اس طرح مہیا کر دیا کہ اس کو ہر شپ پہ ڈپلوائے کرنا آسان ہو گیا. تمغہ امتیاز جو ایک سول ایوارڈ ہے جو کہ ایک بہت اہمیت رکھتا ہے, وہ 3 سال بعد مجھے ملا. جب اخبار میں 2012 میں 14 اگست کے دن مجھے ایک فون آیا 1-2 جاننے والوں کا کہ آپ کے علاوہ بھی کوئی اطہر محبوب ہیں, تو میں نے کہا میں تو نہیں جانتا, لیکن پھر میں نے بھی جا کر اخبار لیا اور دیکھا
اور پھر میں نے نیول انجینئرنگ کالج میں فون کیا, کمانڈانٹ سے ڈسکس کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی یہ خبر پتہ چلی ہے اور ہمیں خوشی ہے. ہم نے فائل نکال کے دیکھا کہ تمہیں 3 سال پہلے جو کمانڈانٹ تھے انہوں نے تمغہ امتیاز کے لیے ریکمینڈ کیا تھا. سر مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کسی ایسی یونیورسٹی, کسی ایسی جامعہ کا چارج سنبھالنے کے خواہاں تھے جو بھی ڈیولپمنٹ کے فیز سے گزر رہی ہو, جو انڈر ڈیولپمنٹ ہو, اور پھر یہی موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 دفعہ عطا کیا, ایک دفعہ خواجہ فرید یونیورسٹی کا اور دوسری دفعہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا. تو سر اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا, جب خواجہ فرید میں آپ نے چارج سنبھالا تو وہاں پہ کیا صورتحال تھی, اور پھر ہم اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی طرف بعد میں بھی آئیں گے. جی, خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے تو یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ جب تک میں نے جوائن کیا تو وہ صرف کاغذوں کی حد تک ہی محدود تھی. اس میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہو گئی تھی کہ داخلے دے دیے گئے تھے اور نہ کلاسز تھی, نہ انفراسٹرکچر تھا, نہ انجینئرنگ کاؤنسل سے کوئی اجازت لی گئی تھی. لیکن 105 PhDs کو لانا یونیورسٹی میں, جب میں نے اسے چھوڑا تو 700 امپلائیز تھے اور ایک پوری فنکشننگ ادارہ تھا. اس کے اندر کوالٹی انہانسمنٹ سیل بھی فنکشنل تھا, اور ایک بھی فنکشنل تھا, ڈائریکٹریٹ آف ایکیڈیمکس اس میں فنکشنل تھی, اور وہ مختلف جو HEC کے پروگرامز تھے اس میں فلی طرح وہ ایکٹیویٹ ہو چکا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ 4 سال کے عرصے میں جو کچھ ہم نے اچیو کیا وہ 10 سے 15 سال میں عام طور پہ ہوتا ہے. اسلامیہ یونیورسٹی کا سفر ایک یونیک سفر ہے. ادارہ موجود تھا, جسم موجود تھا, روح یعنی ہارڈ ویئر تھی, لیکن سافٹ ویئر کو میں سمجھتا ہوں کہ میرے دور کو اس طرح دیکھا جائے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا آپ کو ثمرات آپ کی توقع کے مطابق مل رہے ہیں؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پچھلے 30 مہینوں میں, میری اپوائنٹمنٹ کو بھی 30 مہینے ہونے والے ہیں, جنوری کی انشاءاللہ 26 تاریخ کو 30 مہینے ہو جائیں گے. 2.5 سال ایک بہت لمبا عرصہ تو نہیں ہے, لیکن 2.5 سال میں ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں کر لی ہیں کہ جس سے یہ ہے کہ منزل آگے کا راستہ متعین ہو گیا ہے.